السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، رواہ البخاری و مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، رواہ الترمذی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے کہ وہ ہمیشہ جھگڑے میں لگ گئی وہ قوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، تم سے ان کا یہ کہنا کہ محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن، تم میں سے آخرت کے دن، قیامت کے دن میرے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ آدمی اور میرے قریب بیٹھنے والوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وَأَبْعَدِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہوں گے جو ثرثارین، یعنی سب سے زیادہ، بہت زیادہ باتیں کرنے والے، اور متشدقین یعنی اپنی باتوں میں فخر کا اظہار کرنے والے، بڑھ مارنے والے، بڑھائی بیان کرنے والے، اور متفیہقون ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا الثرثارین والمتشدقین فما المتفیہقون؟ قال المتکبرون۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے ثرثارین اور متشدقین کے بارے میں جان لیا، لیکن یہ متفیہقون کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متفیہقون کا معنی متکبر اور گھمنڈی، متکبر اور گھمنڈی انسان ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین پسندیدہ آدمی وہ آدمی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والا وہ شخص ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں، ہر اعتبار سے بہترین اخلاق والا انسان ہو، اور وہ آدمی سب سے زیادہ دور ہوگا، ابغض ہے، ناپسندیدہ آدمی ہے، جو کیا ہے؟ متشدق ہے۔ متشدق مانے اپنے باتوں میں فخر کا اظہار کرنے والا، فخر کا اظہار کرنے والا، اور اسی طریقے سے الثرثارین سب سے زیادہ باتیں کرنے والا، اور متفیہقین جو گھمنڈی اور متکبر ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یہ بہت زیادہ دور رہیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ثرثار سے مراد وہ شخص ہے جو بتکلف زیادہ بات کرے، تکلف کے ساتھ بہت زیادہ بات کرتا ہے،
اور متشدق سے مراد وہ شخص ہے جو اپنی باتوں کے ذریعے فخر کا اظہار کرے اور اپنے کلام کو بڑھا چڑھا کر بات کرے، بڑھا چڑھا کر پیش کرے، اور بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سب سے زیادہ فوقیت دے، اپنی بات کو زیادہ سب سے آگے رکھے۔ اور متفیق سے مراد وہ آدمی ہے جو تکبر سے بات کرے اور خوب زیادہ تکبر سے بات کرے، گھمنڈ کے سبب عجیب و غریب کلام کرے، عجیب و غریب باتیں کرے، یہ دوسروں پر اپنے آپ کو برتری سمجھنے والے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طریقے سے اسلام نے قتل، غارت گری اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا کہ جو ایک آدمی کو زندہ رکھے گا، ایک آدمی کی بھی جان بچائے گا، اس نے ساری کائنات کے لوگوں کو جان بچانے کے برابر ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تمام لوگوں کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اور جو ایک انسان کا ناجائز قتل کرتا ہے، ایک انسان کی جان لینے میں تلا ہوا ہے، جان لیتا ہے، وہ سارے کائنات کو، سارے لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو اسلام جو ہے لڑائی جھگڑے کو ہرگز پسند نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کا حکم دیتا ہے۔ اتنے اچھے اخلاق ہمارے بنانا ہیں کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ بدعات کو چھوڑ دیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کتاب پڑھے بغیر سنت سے قریب ہو جائیں۔ ایک بدعاتی انسان بدعت سے دور ہو کر اچھے اخلاق کی طرف آئے، اچھی سنت کی طرف آئے۔ ایک مشرک جو شرک میں مبتلا ہے وہ ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے اچھے رویے کو دیکھ کر، ہمارے اچھے سلوک کو دیکھ کر شرک کو چھوڑ دے۔ ایسے ہمارے اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق کی بڑی تعلیم ہے، اور لڑائی جھگڑے، فتنے فساد سے اسلام لوگوں کو دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیشہ ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، فرقہ بندی، سب مختلف لوگ، منتشر لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ لڑائی جھگڑے سے، قتل غارت گری سے، گھمنڈ سے، فخر سے، متکبر، ایسی ان تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا ہے، تو ہمارے اچھے اخلاق کو بنانا ہے، ہمارے اخلاق کو اچھے سنوارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اخلاق کو مزین اور اچھی خوبصورت اخلاق بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔